آئیے ذرا کتاب الشفا پڑھتے ہیں۔ قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ بڑے عظیم محدث ہیں، بڑے عظیم عاشق رسول ہیں، بڑے عظیم خطیب تھے، بڑے عظیم عالم تھے، اور اندلس کے چیف جسٹس بھی تھے۔ کیسے عظیم محدث ہیں، چیف جسٹس بھی ہیں وقت کے، اور سرکار کی غلامی میں حدیثیں لکھنی ہیں۔ کتاب الشفا ان کی دوسری جلد ہے، صفحہ 262 کے اوپر بڑا کمال سرکار کا فرمان نکل کیا ہے۔ یہ لمحہ فکری ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسی قوم آئے گی، ایسے لوگ آئیں گے جو میرے صحابہ کو برا بلا کہیں گے۔ یہ پیپر سرکار نے پہلے آؤٹ کیا ہے، اور آگے پھر حکم بھی بڑے عظیم دیے، 5 حکم دیے ہیں سرکار نے ان چولی چوک کے لیے جو بھاگتے ان کے اندر چلے جاتے ہیں۔ سنو، سرکار نے فرمایا، پہلا حکم فرمایا فَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، یہ مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی۔ میں وہ عربی کے الفاظ ہی بول رہا ہوں حدیث کے۔ وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ مل کے بھی نماز نہیں پڑھنی۔ تیسرا حکم وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ، ان کے ساتھ نکاح نہیں کرنا۔ چوتھا حکم وَلَا تُجَالِسُوهُمْ، ان کے ساتھ مجلس نہیں کرنی، ان کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی۔ پانچواں حکم وَإِنْ مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، اور یہ بیمار ہو جائیں تو بیمار پرسی بھی نہیں کرنی ان کی۔ آج ان کی مجلسیں پڑھنے لوگ چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے غلام ہیں۔ یہ منافقت چھوڑ دو۔ ادخلوا فی السلم کفہ، فرماتے ہیں کہ اسلام میں داخل تو پورے داخل ہو، آدھے تیتر آدھے بٹیر نہ بنو۔ دونوں کشتیوں میں پاؤں نہ رکھو، وہ بندے کی وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، کبھی وہ کنارے نہیں لگتا۔ اسی کتاب الشفا یہ دوسری جلد کا صفحہ 565 ہے۔ قاضی ایاز مالکی آقا کریم کا فرمان نقل کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا تسبوا صحابی فمن سبہم فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ میں میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، جس نے گالی دی پھر اس پر خدا کی بھی لعنت ہے، اس کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور پوری کائنات کے لوگوں کی بھی لعنت ہے اس کے اوپر۔ آئیے ذرا مشکات کا صفحہ 554 پڑھیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم۔ سرکار فرماتے ہیں تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو گالیاں نکار رہے ہو تو ان کے اوپر لعنت بھیجا کرو۔ فرماؤ فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، تمہارے پھٹکار پر لعنت ہو خدا کی۔ اعلیٰ حضرت عظیمہ برکت ایسے نہیں فرماتے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل بیت پاک سے، یاد رکھنا نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات اہل بیت میں ہیں، سرکار کے داماد اہل بیت میں ہیں، سرکار کی ساری اولاد اہل بیت میں ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، بے اجازت جن کے گھر، بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان۔ امام حسن رضا رحمہ اللہ فاضل بریلی و کرام اللہ کے چھوٹے بھائی کا آگے فرماتا ہے کہ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دو اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانیں، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے، کیا شان ہے۔ آگے فرمایا اکرموا صحابی فانہم خیارکم،
میرے تمام صحابہ کی تکریم کرنا، تعظیم کرنا تم میں سے بہترین ہے۔ پوری دنیا کے غوث کتب ابدال اولیاء اکٹھے ہو جائیں تو ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچتے۔ تمام انبیاء کے صحابہ اکٹھے ہو جائیں تو ایک نبی کے مقام کو نہیں پہنچتے۔ تمام انبیاء اکٹھے ہو جائیں تو اللہ کے محبوب کریم کے مقام کو نہیں پہنچتے۔ نہیں، یہ جب دیکھو نا 5 انگلیاں آپ کی برابر نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو تیسرا پارہ یہاں سے شروع کرتے ہیں، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ بھائی یہ نبی رسول برابر نہیں ہے، ہم نے ایک کو دوسرے کے اوپر فضیلت دی ہے۔ کس نے ہم سے باتیں کی ہیں؟ ایک وہ ہے جس کو ہم نے اپنے پاس ہی بلوا لیا ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، حلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ اکبر۔ اور اسی صفحہ کے اوپر ایک اور حدیث ہے، صفحہ یہ 554 پڑھ رہا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم الصحابہ کالنجوم فبأیہم اقتدیتم فاقتدیتم۔ میرے تمام صحابہ روشنی کے ستارے ہیں، جس کے نقش قدم پہ چلو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے، کیا شان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ آئیے ذرا جتنا اپنے محبوب کو شان دی ہے، محبوب نے آگے اپنے غلاموں میں بھی شان بانٹی ہے۔ جامع ترمذی ہے، دوسری جلد ہے، صفحہ 209 ہے۔ آقا کریم فرما رہے ہیں، سنو میرے آقا کا اختیار، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن خطاب۔ لو کہتے ہیں اف کو، اگر میرے بعد کو نبی ہونا ہوتا تو فاروق اعظم نبی ہوتے۔ اور ترمذی شریف کا صفحہ، ترمذی شریف کا حدیث نمبر ہے 3706، 3706 نمبر حدیث ہے جامع ترمذی کی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ آسمان کا ہر فرشتہ میرے فاروق اعظم کی توقیر کرتا ہے، اور زمین کا ہر شیطان میرے فاروق اعظم کے خوف سے ڈرتا ہے۔ یہ فرمان ہے سرکار کا، حدیث نمبر 3706 ہے، جامع ترمذی کی سیاستہ کی حدیث ہے۔ تو ہم تو اپنی زبان میں ترجمہ کرتے ہیں نا۔ آسماں کا ہر فرشتہ فاروق اعظم کی توقیر کرتا ہے، آسماں کا ہر فرشتہ حضرت عمر کی توقیر کرتا ہے، اور زمین کا ہر شیطان آپ کے خوف سے لرزتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث پہلے جس صفحہ 522 ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں، سرکار نے فرمایا کہ یا عمر ابن خطاب فوالذی نفسی بیدی، اے فاروق اعظم مجھے قسم اللہ تعالیٰ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر چلتے ہوئے راستے میں کئی شیطان آپ کے سامنے آئے تو آپ کا راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور جس کو رات کو ڈرونے خواب آتے ہوں، بچہ ڈرتا ہو یا خود ڈرتا ہو، یہ میں نے تجربہ کیا ہے۔ اولا درود شریف پڑھ کے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے، آیت الکرسی کی تلاوت کر کے اس کے سینے کے اوپر عمر لکھ دو، دل کے اوپر ایسے عین اور میم میں پورا دل اور آگے رہے، انشاءاللہ اس کو ڈر نہیں آئے گا۔ میں نے خود یہ تجربہ کیا ہے، کیوں آپ کے نام سے شیطان آپ کے ذکر سے ہی بھاگتا ہے، آپ کے نام سے ہی بھاگتا ہے، آپ کے راستے بھی بھاگتا ہے۔ آئیے ایک اور بخاری شریف کا حدیث ہے، پہلی صفحہ 522 ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں حدیث کے، فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک باغ میں تھا، دروازے پہ دستک ہوئی تو فرمایا جاؤ پوچھو کون، پتہ جواب ملا کہ آنا ابو بکر۔ فرمایا کہ ان کے لیے دروازہ بھی کھول دو تو ان کو جنت کی بشارت بھی دے دو۔
مطلب میں نے دروازہ کھولا، سرکار تو جنت کی بشارت دی، آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا. اس کے بعد پھر دستک ہوئی، پھر پوچھا کون؟ عرض کیا انا عمر. میں ابو موسیٰ اشعری، ان کے لیے دروازہ بھی کھول دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو. یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم فَحَمِدَ اللَّهُ. میں نے بشارت دی فاروق اعظم کو جنت کی، تو آپ اسی وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا اپنا. اللہ اکبر، کیا مقام ہے، کیا شان ہے. اور پھر جتنا عشق مصطفیٰ اور حب مصطفیٰ آپ کے معنی میں رچ چکا تھا نا، اس کا میں ذکر کروں گا بعد میں، لیکن پہلے اس کے تھوڑا سا آپ کا جو واقعہ ہے نا اسلام لانے سے پہلے کا، وہ بھی بیان کر لیں. جب سرکار نے دیکھا کہ کفار بڑی سختیاں کر رہے ہیں، کہیں بلال حبشی کو دنیا والوں تو جو تھا گرمی کا موسم، تپتی ہوئی ریت، سینے کے بل لٹانا، اوپر بھاری پتھر رکھ دینا، کبھی کانٹے کی چھڑی سے مارنا، جسم سے خون کے فوارے نکلنا، آقا کریم کے راستے میں کانٹے بچھا دینا، سرکار حرم شریف میں ہو سجدے میں ہو تو اونٹ کی اجری اوپر ڈال دینا. کون کون سا ظلم ہے جو انہوں نے کیا. انہوں نے جب آقا کریم نے دیکھا تو عید اللہ والے ہاتھ اٹھا دیے. مشکات کا صفحہ 558 ہے. عرض کیا اے میرے مولا اللہم اجعل السلام بعمر، اسلام کو قوت عطا فرما عمر کے ذریعے، مجھے عمر عطا فرما دے. ادھر دعا کر دی. عمر ابن خطاب کہتے میں ساری رات تو سو نہیں سکا. میں سوچتا رہا کہ جتنا میں مسلمانوں کو مارتا ہوں، کیونکہ آپ نے تقریباً 30 برس کی پکی عمر میں کلمہ پڑھا ہے. آپ سے پہلے 40 مرد تو 11 عورتیں کلمہ پڑھ چکی تھی. 52 نمبر 52 نمبر ہے آپ کا مسلمان ہونے میں. صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے، حضرت علی شیر خدا کا دوسرا نمبر ہے، اور سیدنا عثمان غنی کا چوتھا نمبر ہے، سیدنا فاروق اعظم کا 52 نمبر ہے کلمہ پڑھنے میں. ساری رات سوئے نہیں. میں جتنا ان کو تکلیفیں دیتا ہوں، مارتا ہوں، اتنا زیادہ اپنے آقا کے عشق میں کندن بنتے جاتے ہیں، اتنا زیادہ عشق کرتے ہیں. ساری رات کہتے ہیں مجھے نیند نہیں آئی. صبح گیا تو ابو جہل ابو لہب نے کہا کہ جولی بار کا سونا چاندی دیں گے جو مسلمانوں کے آقا کو شہید کر رہے. انہوں میں رات کا پہلے بڑا تنگ سین سے، تو میں نے تلوار کو زہر میں بگویا. میں نے کہا یہ مجھے سودا منظور ہے. چلا جانے لگا. راستے میں مجھے نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ملے. یہ کلمہ پڑھ چکے تھے. میں عمر کہاں جا رہے ہو؟ عرض کیا کہ معاذ اللہ تمہارے آقا کا سر لینے جا رہا ہوں. نعیم بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ یہ کام تم نہیں کر سکو گے. سرکار کے غلام اپنی جانیں قربان دیں گے، تمہیں یہ کام نہیں کرنے دیں گے. فرمایا آپ کو پتہ ہے کہ پوری عرب میری تلوار کی کاٹ سے چھان سے واقف ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ شروع سے پہلوان تھے، ماہر شمشیر زن تھے، ماہر نیزہ باز تھے، ماہر شاہ سوار تھے. جو گھوڑا کھڑا کر کبھی نہیں اوپر بیٹھتے تھے، بھاگتے ہوئے گھوڑے کے اوپر بیٹھتے تھے، اور جو گھوڑا کسی قابو میں نہیں آتا اس کو قابو کرتے تھے، اور بڑے قد اور نوجوان تھے. میں پورا عرب میری تلوار سے ڈرتا ہے. فرمایا تمہیں یہ نہیں پتا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. عرض کیا ہمارے 360 خداؤں کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے؟ فرمایا مجھ سے نہ پوچھو، اپنی بہن جو ہے نا تمہاری فاطمہ بنت خطاب، ان سے پوچھ لو. ام جمیل ان کی کنیت تھی، نام فاطمہ تھا. سیدنا فاروق اعظم کی ہمشیرہ کا نام بھی فاطمہ ہے. تو فرمایا کہ ایسے کرو، اپنی بہن جو ہے نا فاطمہ بنت خطاب ان سے پوچھ لو. اپنے بنوئی سعید بن زید یشرم بشر ہیں، ان سے پوچھ لو. آپ کو اور زیادہ غصہ آیا. بجائے دار ارقم کا رخ کرنے کے سیدھے اپنے بنوئی کے گھر آئے. جب باہر تھے تو اندر سے تلاوت کی آواز آئی. دروازے پہ دستک دی زور سے. کون؟ انا عمر. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پڑھا رہے تھے. وہ چھپ گئے اندر جا کر، بڑے ڈرتے تھے حضرت عمر سے. جب بینوئی نے دروازہ کھولا تو مارنا شروع کر دیا. تم نے کلمہ پڑھ لیا. بین چڑھانے آئی تو بین کو دھکا دیا، بین گر کی خون نکلا. بین کہتی ہے اتنا روب کسے دکھا رہے ہو؟ جس ماں کا تو نے دودھ پیا میں بھی اس کا ہی دودھ پیا. جس خطاب کے تم بیٹے ہو میں بھی اس کی بیٹی ہوں، لیکن مجھے تمہارے اوپر فضیلت ہے، میں اللہ کے محبوب کی خادمہ ہوں، میری مجھے نسبت اللہ کے محبوب کے ساتھ. فاروق اعظم کہتے ہیں حیران ہو گیا. ساری عمر بنوئی اور بہن میرے اگر کبھی اونچا بولے نہیں، تو آج اتنا ان میں روب و دبدبہ آ گیا.
میں نے پوچھا کیا آپ کر رہے تھے؟ فرمایا ہم تلاوت کر رہے تھے۔ میں نے لاؤ مجھے بھی سنا۔ فرمایا نہیں، لا تمسہ الا المطہرون، اس کو ناپاک چھو نہیں سکتا، یہ اصول ہے قرآن مقدس کا۔ بے وضو بندہ بھی ٹچ نہیں کر سکتا، زبانی پڑھ سکتا ہے، اسی وقت غسل کیا، لباس چینج کیا، کلمہ پڑھ لیا، اور پھر قرآن مقدس کہ جب تلاوت سنیں تاہا کی تو آنسو نکل پڑے، ماں آؤ اب مجھے میرے محبوب کے پاس لے جاؤ۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ میں جتنا بہن کو مارتا ہوں اس میں عشق رسول اور زیادہ چمکتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نشہ جو ہے نا وہ مار سے اتر جاتا ہے، کوئی بھی نشہ ہو مار سے اتر جاتا ہے، لیکن جو عشق مصطفیٰ کا نشہ ہے یہ مارنے سے اور بڑھتا ہے۔ اور بہن کے یہ اس وقت جذبات ہیں نا کہ تو ہو کہ ترش رو مجھے ایزا ہزار دے، تو ہو کہ ترش رو مجھے ایزا ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، یہ وہ نشہ نہیں تجھے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ بھائی یہ وہ نشہ نہیں ہے جو مار سے اترے، یہاں یہ ترشی سے اترنا، یہ مار سے اترتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے لے چلو۔ جب بنوئی آپ کے سعید بن زید ساتھ ہیں، تلوار ایسی ہے، آنکھیں بھی سرخ ہیں، جب گئے دار ارکم کے قریب تو نبی علیہ السلام کے چچا سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ علیہ السلام پہرا دے رہے تھے۔ صحابہ نے کیا حضور عمر ابن خطاب آ رہے ہیں ننگی تلوار لے کر، آنکھیں بھی سرخ ہیں۔ تو سیدنا امیر حمزہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی بڑے شاذور تھے، بہت شاذور مرد، میں اگر عزت سے آتا ہے تو آنے دو، ورنہ میں اسی کی تلوار لے کر اس کی گردن اڑا دوں گا۔ عمر آیا نہیں، عمر لایا گیا ہے۔ میں نے اپنے اللہ تعالیٰ سے عمر کو مانگا، اللہ نے مجھے عطا فرما دی ہے۔ میں نے ابھی دعا نہیں مانگی اللہم اعد الاسلام بھی عمر، تو اللہ نے مجھے عمر عطا فرما دی ہے۔ جب پاس گئے نا، عمر ابن خطاب اپنی بات سناتے ہیں کہ ساری عمر میں نے کسی سے شکست نہیں کھائی، ڈرا نہیں۔ جب سرکار نے میرے پلو کو پکڑ کے کھینچا، فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہتے ہیں میرا جسم لرز گیا، میں کانپ گیا۔ عرض کیا اللہ کے نبی کلمہ تو پڑھ لیا، تجدید کرنے آیا ہوں، دوبارہ پھر کلمہ پڑھا ادھر۔ تو وہاں پھر ابھی ادھر تشریف فرما ہیں، یہ ابن ماجہ کی حدیث کا صفحہ 11 ہے، پہلی جلد۔ لما اسلم عمر نازل جبریل فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقد استبشر یحل السماء بسلام عمر۔ یا رسول اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ جا کے میرے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرو کہ عمر ابن خطاب نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو سارے آسمان والوں کی طرف سے حضور آپ کو مبارک ہو۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے اسلام کلمہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے تمام آسمان والوں کو مبارکباد بھیجی ہے، اور حدیث بھی ابن ماجہ کی ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جب کافر تھا نا تو اولال اعلان عبادت کرتا تھا، تو اب تو میں آپ کا غلام بن گیا ہوں، ہمارا اللہ بھی سچا ہے، ہمارے آقا بھی سچے، ہمارا قرآن سچا، ہمارا اسلام سچا۔ اب یہ لک چھپ کے کام نہیں ہوگا، اعلانیہ عبادت ہوگی۔ یہ 557 نمبر صفحہ مشکات کا، اس دن ظہر کی وقت عبادت کی حرم شریف میں، ثم صلی المسجد ظاہرہ، اعلانیہ طور پہ کی گئی، اور سرکار نے اس دن خطاب دی ہے، اسی دن فاروق اعظم۔ فاروق کا معنی فرق کرنے والا، اعظم سب سے بڑا، جو اس کے آنے سے بہت بڑا فرق پڑ گیا اسلام اور کفر میں، اس کو فاروق اعظم کہتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اب ہم بھی طاقتور ہو گئے، اسلام پردے سے باہر آ گیا، ہم نے بھی تو آپ شروع کر دی بیت اللہ کا، وہاں ہم حلقہ باندھ کے بیٹھ دیتے، تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ حضرت خباب فرماتے ہیں، شعیب رومی فرماتے ہیں کہ جب سیدنا فاروق اعظم کلمہ پڑھا تو اسلام جو ہے وہ پردے سے باہر آ گیا، اور اس کے بعد اسلام پھر کبھی کمزور نہیں ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر اعلانیہ ہی تبلیغ ہوئی ہے، پھر خفیہ والا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ ہم سب نے غیر اعلانیہ ہجرت کی ہے، غیر اعلانیہ ہجرت کی ہے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے بھی صدیق اکبر کے ساتھ رات کو ہجرت کی ہے۔
ایک ہستی فاروق اعظم کی ہے جنہوں نے اعلانیہ ہجرت کی ہے۔ آپ نے تلوار کو میان سے نکالا، طواف کیا حرم شریف کا، اس کے بعد 2 نفل پڑے مقامی ابراہیم پر، اس کے بعد کفار کے سردار بیٹھے ہوتے حرم، ان کے پاس خود گئے ہیں، مایا جو چاہتا ہے اپنی شکل خراب کرانا آج عمر کا راستہ روکے، جو چاہتا ہے کہ اس کی اولاد یتیم ہو جائے آج عمر کا راستہ روکے، جو چاہتا ہے کہ اس کی بیویاں بیوہ ہو جائیں آج عمر کا راستہ روکے، جو چاہتا ہے اس کی ماں اس کے اوپر ہوئے آج عمر کا راستہ روکے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 20 صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تھے، آپ کے بھائی زید بن خطاب بھی آپ کے ساتھ تھے، آپ کا بھتیجا بھی آپ کے ساتھ تھا، 20 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، تو واحد ہستی ہیں کہ جنہوں نے اعلانیہ ہجرت کی ہے اور تلوار نکال کے ہجرت کی ہے، ان کے پاس جا کر للکار کے ہجرت کی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ تاج پا کے خلافت دایا عمر، تاجاں والے کھڑے ویخدے رہ گئے، تاج پا کے خلافت دایا عمر، تاجاں والے کھڑے ویخدے رہ گئے، منبر مصطفیٰ ملیا فاروق نو، سب شہنشاہ کھڑے ویخدے رہ گئے، خوش نصیبی سی آقا نے گل لا لیا، خوش نصیبی سی سونے نے گل لا لیا، کئی نصیباں سڑے ویخدے رہ گئے، قسم رب دی غلامی دا مل تاریا، سارے مکے دے کافرانو للکاریا، آ کے بازار وچ شیر گج ڈاریا، لوکی اندر وڑے ویخدے رہ گئے، تاج پا کے خلافت دایا آیا عمر، تاجاں والے کھڑے ویخدے رہ گئے۔